یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 8واں باب، اس کی 18ویں آیت سے۔ کاش کہ میں غم سے تسلی پاتا، میرا دل مجھ میں سست ہو گیا۔ دیکھ، میری بنت قوم کے نالہ کی آواز دور کے ملک سے آتی ہے۔ کیا خداوند سیون میں نہیں؟ کیا اس کا بادشاہ اس میں نہیں؟ انہوں نے کیوں اپنی تراشی ہوئی مورتوں سے اور بیگانہ معبودوں سے مجھ کو غضب نہ کیا؟ فصل کاٹنے کا وقت گزرا، گرمی کے ایام تمام ہوئے اور ہم نے رہائی نہیں پائی۔ اپنی بنت قوم کی شکستگی کے سبب سے میں شکستہ حال ہوا، میں کرتا رہتا ہوں، حیرت نے مجھے دبا لیا۔ کیا جلاد میں روکنے بلسان نہیں؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ خدا کا شکر اس کے کلام کے لیے، آمین۔ یرمیہ نبی اپنے لوگوں کے لیے غم کرتا ہے، اپنے لوگوں کے لیے دکھ کرتا ہے، اپنے لوگوں کے لیے پریشان ہے۔ اسے اپنی قوم کا درد ہے، اور خدا بھی ہمیں پیار کرتا ہے، اور خدا کو بھی ہمارا درد ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہر گناہ گار کی توبہ تک نوبت پہنچے، کوئی ہلاک نہ ہو، بلکہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خدا کی یہی مرضی ہے، اور اسی مرضی سے جب خدا نے دیکھا کہ انسان گناہ میں پڑ گیا، خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجنے کا منصوبہ بنایا۔ اس وقت بنی اسرائیل قوم کی حالت بھی اچھی نہیں تھی۔ 7ویں صدی میں نبی نے اپنی نبوت کا آغاز کیا اور قوم کو خبردار کرتا ہے کہ تمہارے گناہ اور بت پرستی کے باعث تم پر آفتیں آئیں گی، تم مصیبتوں میں سے گزرو گے، تم مشکلوں اور پریشانیوں میں سے گزرو گے۔ وہ قوم کو آگاہ کرتا ہے، وہ نوحہ کرتا ہے قوم کے لیے۔ اس کی زندگی میں اس کی نبوتیں پورا ہونا شروع ہو گئی، اور یہ خدا کا بندہ اپنی قوم کے لیے درد رکھتا ہے۔ آج کے کلام میں سے پہلی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہر شخص کی جو خدا پر ایمان لے آتا ہے، ہر وہ شخص جو خدا کو اپنی زندگی دے دیتا ہے، پھر اس کا یہی درد ہونا چاہیے، پھر اس کو یہی محسوس کرنا چاہیے کہ کوئی ہلاک نہ ہو۔ بالکل اسی طرح جب کسی بھوکے کو روٹی مل جائے تو کسی دوسرے بھوکے کو جا کے بتا کہ وہ روٹی وہاں سے ملتی ہے۔ بالکل اسی طرح ایمانداروں کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ جب ہم خداوند میں آ جاتے ہیں تو دوسرے لوگوں کو بھی خداوند میں لانے کی جد و جہد اور کوشش کریں۔ نبی بھی یہی چاہتا ہے۔ اس وقت قوم کی حالت کوئی اچھی نہیں ہے، قوم بت پرستی کی طرف ہے، قوم غیر معبودوں کے پیچھے جا رہی ہے، اور نبی اس بات کا دکھ کرتا ہے۔ اور مجھے بھی ہر ایماندار کی طرح، ہر خادم کی طرح جو درد رکھتا ہے، بارہا اس بات کا افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے جب لوگوں کے گھروں میں میں جاتا ہوں، جب ایسی آبادیوں میں جاتا ہوں جہاں پر آج بھی لوگ بت پرستی کرتے ہیں۔ مجھے دکھ ہوتا ہے جب گرجے میں لوگ آتے ہیں اور کمر کے ساتھ تعویذ باندھا ہوتا ہے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے جب لوگ گرجے میں آتے ہیں اور بازو کے ساتھ تعویذ باندھا ہوتا ہے۔ مجھے گھر میں دعا کے لیے بلایا گیا، وہ نوجوان لڑکا، میرے لیے بھی دعا کرو پیسہ میرے کاروبار کے لیے۔ جیسے میں نے اپنا ہاتھ، خدا نے مجھے کہا کہ اس کو کندھے سے پکڑ، میں نے یہاں سے پکڑا، اندر اتنا موٹا تعویذ باندھا ہوا، اور مجھے بھی کہہ رہا دعا کرو۔ بنی اسرائیل قوم کی حالت بھی ایسی ہی تھی جیسی حالت ہمارے یہاں بھی لوگوں کی ہے۔ ہم تبدیل تو ہوئے ہیں لیکن ابھی تک مکمل طور پر تبدیل نہیں ہوئے۔ ابھی بھی ہماری زندگیوں میں کہیں نہ کہیں
देवी और देवता बसे हुए हैं। आज भी हमारे घरों में बाबे मौजूद हैं, आज भी हमारे घरों में तावीज़ करने वाले आते जाते हैं और हम भी उनके पास आते जाते हैं। और एक दफ़ा मैंने बताया था कि एक माई तो ये कहती थी, जब उसकी बेटी बदरू गिरफ्तार हुई, उसने कहा पादरी साहब से दुआ कराते हैं। कहती है पादरियों का काम नहीं है, सियाणियों का काम है। आज भी लोग सियानों के पीछे भाग रहे हैं। और मैं कन्वेंशन पर था कल रात, परसों रात, तो मैंने वहां कहा था कि मेरे यीशु से बढ़कर सियाना कौन हो सकता है? मेरे यीशु से बढ़कर शाफी कौन हो सकता है? मेरे यीशु के पास जितना इख्तियार है, दुनिया में किसी के पास इतना इख्तियार नहीं है। उसका नाम लेने से बीमारियां भाग जाती हैं, उसका नाम लेने से बदरूहें भाग जाती है। उसका नाम लेने से, मैंने पहले भी बताया और मैंने रात को वहां भी उनके सामने क्वेश्चन रखा था, सवाल रखा था। मैंने कहा था आप कितने, बहुत ढेरों दुनिया थी, मैंने कहा कोई आप में जानता है कि कोई ऐसा शख्स, उसका रिश्तेदार, कोई जान पहचान को मिलने वाला जिसका नाम आप जानते हो, जिसके नाम के साथ बूटा मसीह लगता हो, जिसके नाम के साथ रहमत मसीह लगता हो? आपने देखा हो कभी किसी मसीही को कोड हुआ? सारे लोगों ने कहा नहीं जी हमने नहीं देखा। तो मैंने कहा यीशु नाम जिस जुबान पर आ जाए उसे कभी कोड ही नहीं होता। आपसे भी सवाल मैं करना चाहता हूं कि आपने कभी कोई ऐसा शख्स देखा जिसके नाम के साथ मसीह लगता है, उसे कोड हुआ? यीशु ने इतने कोड़ियों को शिफा दी है, अब यीशु नाम ही से कोड डर जाता है। जिस नाम पर, जिस जुबान पर यीशु नाम आ जाता है उसे कोड नहीं होता। यीशु नाम बड़ा पावरफुल है, बड़ा ताकतवर है। और आज लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुआ चाहते हैं। यीशु को छोड़कर, जिंदा खुदा को छोड़कर कब्रों के पीछे भाग रहे हैं, जिंदा खुदा को छोड़कर मज़ारों पर जा रहे हैं, जिंदा खुदा को छोड़कर जादूगरों के पास जा रहे हैं। और कलाम मुकद्दस में मैं कल रात को लोगों को बता रहा था कि जादूगरनी और जादूगरी की सजा थी कि उसे मार दिया जाए। खुदा कहता था खत्म कर दो इनको, उसकी सजा मौत है। और हमारे घरों में आज भी हमारे बहन भाई बाबे बने बैठे हुए हैं। मेहरबानी से अपने खानदानों के लिए दुआ करें। बहुत से लोग अभी तक इस लानत में जकड़े हुए। नबी को भी ऐसे हालात का सामना है। यिर्मयाह नबी ऐसे ही दुखों में से गुजरा है। उसकी नबूवतें मैं बयान कर रहा था पूरी हुई। उसे अपने लोगों से बहुत मोहब्बत थी और वो अपने लोगों की बहाली चाहता है। वो चाहता है कि उसके लोग बहाल हो जाएं। और खुदा का कलाम इस बात को बयान करता है कि उस कौम में बुत परस्ती का गुनाह था। उन्होंने तराशी हुई मूर्तों से और बेगाना मबूदों से मुझको गज़ब ना, खुदा कह रहा है नबी के वसीले से। 19वीं आयत को देखें, वहां पर इस बात का बयान किया उन्होंने क्यों अपनी तराशी हुई मूर्तों से और बेगाना मबूदों से खुदा को गज़ब ना किया। याद रखें कि गैर मबूदों के पीछे जाना, मूर्तियों को पूजना, ये बाइबल की तारीख का बड़ा गुनाह है। और बनी इस्राएल कौम इस गुनाह में मुब्तला थी। और जलाद, बुत परस्ती वहाँ उस मुल्क में होती थी। और जो जिस आयत पर हम गौर करेंगे वो आखिरी आयत है। क्या जलाद में रोगने बलसान नहीं है? क्या वहाँ कोई तबीब नहीं? मेरी बिनत कौम क्यों शिफा नहीं पाती? जलाद का मतलब है शहादत का ढेर। पैदाइश की किताब उसका 31वां बाब उसकी 47वीं आयत में लाबन ने इसका नाम यजर शदू रखा था। और यहाँ पर याकूब और लादन ने एक समझौता किया था और आयत बांधा था और पहाड़ पर कुर्बानी चढ़ाई थी, कुर्बान गाह बनाई थी उन्होंने। ये खुदा के लिए कुर्बान गाह बनी और पहाड़ पर उन्होंने रात गुजारी जलाद के मकाम पर। और जब मुल्क कनान फतह हुआ तो जलाद का इलाका बनी रोबन को, बनी जद और मनस्सी के आधे कबीलों को मिरास के तौर पर दिया गया।
اور جلاد ان کے اپنے ملک میں تھا، ان کے پاس شریعت بھی تھی اور نبی بھی تھے، وہ توبہ کی طرف آ سکتے تھے، ان کی بربادی ٹل سکتی تھی، وہاں کاہن بھی موجود تھے، وہاں پر کلام بھی موجود تھا، وہاں پر شریعت بھی موجود تھی، لیکن وہ اسے چھوڑ کر غیر معبودوں کے پیچھے جاتے ہیں۔ اور مقدس داؤد 16ویں زبور میں کہتے ہیں کہ غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والوں کا غم بڑھ جائے گا۔ قوم بجائے خدا کی طرف جانے کے، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ رگن بلسان لگانا پسند نہیں کرتے تھے، وہ ان ذرائع کو جو ان کے اپنے ملک میں موجود تھے انہیں استعمال نہیں کرتے، بلکہ غیر معبودوں کے پیچھے جاتے ہیں، دیوی اور دیوتاؤں کے پیچھے جاتے ہیں۔ علاج کے جو درست طریقے انہیں قبول نہیں کرتی قوم، نبی کے پیچھے، شریعت کے پیچھے، خدا کے پیچھے، کاہن کے پیچھے نہیں جاتے، بلکہ غیر معبودوں کے پیچھے جا رہے ہیں۔ اور وہاں پر کوڑے کے پھاٹک کے باہر بن حنوم کی وادی تھی، یروشلم کے جنوب مغرب میں واقع تھی، اور شہر کا پھاٹک اس طرف کھلتا تھا جسے کوڑے کا پھاٹک کہتے تھے، اور شہر کا سارا کوڑا وہاں جاتا تھا، اور پھر کوڑے کو آگ لگائی جاتی تھی اور وہ کوڑا جلتا رہتا تھا، اور یہ جگہ بدنام جگہ تھی، یہاں پر لوگ مولک دیوتا کی پوجا کرتے تھے۔ اسی جگہ پر مولک دیوتا تھا، میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ مولک نہیں، یہ مہلک دیوتا تھا۔ بنی اسرائیل قوم کے ساتھ یہ چمٹا رہا، بنی اسرائیل قوم کو خدا سے دور لے جانے میں یہ دیوتا بڑی کوشش کرتا رہا۔ یہ دھات کا بنا ہوا تھا، یہ دھات کا بنا ہوتا تھا، اور اس کے بازو یوں ہوتے تھے، اس کے اندر آگ جلتی رہتی تھی، اور بنی اسرائیل قوم اپنے شیرخوار بچوں کو اس کی گود میں پھینکتے تھے، بچے جل جاتے تھے۔ یہ دیوتا بڑا بدنام دیوتا تھا، بنی اسرائیل قوم اپنے بچوں کو جلانے کے لیے اس کے پاس جاتے تھے، بچوں کی قربانیاں کرتے تھے، اور خدا اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ اور یہاں پر آگ ہمیشہ جلتی رہتی تھی، جگہ نشان بن گئی جہاں گناہگار جائیں گے۔ جی حنوم، جہنم جس سے لفظ بنا ہے، انجیل میں اس کا ذکر 11 مرتبہ آیا ہے، یعقوب کے خط 3 باب 6 آیت میں بھی اس کا ذکر ہے، اور یہی سے لفظ دوزخ بنا ہے۔ جی حنم عبرانی میں اس حنوم کی وادی کو کہتے تھے، اور خدا نے بنی اسرائیل قوم کو یہاں جانے سے منع کیا۔ خدا نے بنی اسرائیل قوم کو اپنی اولاد کو قربان کرنے سے منع کیا۔ مجھے افسوس ہے، آج بھی خبروں میں کبھی کبھی سنتے ہیں، ہمارے ملک میں بھی مولک دیوتا کے اثرات موجود ہیں۔ شاید آپ نے خبر سنی ہو، کراچی میں ایک عورت نے کسی دوسری عورت کا بچہ پکڑ کر اسے مار کر اس پر بیٹھ کر نہائی تھی کہ خدا مجھے اولاد دے۔ اس قسم کے حالات ہمارے ملک میں بھی ہیں، بچوں کے ساتھ ہمارے ملک میں بھی زیادتی کی جاتی ہے۔ خداوند کا کلام بنی اسرائیل قوم کو، مجھے اور آپ کو اس بات کی آگاہی دیتا ہے۔ احبار کی کتاب اس کا 18واں باب اس کی 21ویں آیت، خدا نے خبردار کیا ہے، احبار کی کتاب 18ویں باب 21 آیت میں، تو اپنی اولاد میں سے کسی کو مولک کی خاطر آگ میں سے گزرنے کے لیے نہ دینا، اور نہ اپنے خدا کے نام کو ناپاک ٹھہرانا، میں خداوند ہوں۔ خدا واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ تو اپنی اولاد میں سے کسی کو مولک کی خاطر آگ میں سے گزرنے نہ دینا۔ اس وقت اپنے آپ کو زخمی کرنا دیوی دیوتاؤں کے مندروں میں جا کر، یہ ان کی مذہبی رسومات میں تھا۔ اور نبی مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے، فصل کاٹنے کا وقت گزرا، گرمی کے یہاں تمام ہوئے اور ہم نے رہائی نہیں پائی۔
جو خدا کو چھوڑ کر غیر معبودوں کے پیچھے جاتے ہیں ان کے پاس برکت نہیں ہوتی. جو خدا کے پیچھے جاتے ہیں ان کے پاس، جو خدا کے پاس جاتے ہیں خدا کے پاس برکت ہے، ابلیس کے پاس لعنت ہے. وہ مولک دیوتا کے پاس جاتے ہیں اور وہ لعنت کے فرزند ہے. جو خدا کے پاس جاتے ہیں وہ خدا کے فرزند ہے. خدا ان کی ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. اور نبی اس بات کو بیان کرتا ہے کہ فصل کے دن ہے پر ہمارے پاس کچھ نہیں. فصل کاٹنے کا وقت گزرا، گرمی کے یام تو ہم ہوئے اور ہم نے رہائی نہیں پائی. اپنی بنت قوم کی شکست کی اس بات سے میں شکستہ حال ہوا. میں کڑتا رہتا ہوں، حیرت نے مجھے دبا لیا ہے. اور آج کے کلام میں سے اگلی بات آپ کو سکھانا چاہتا ہوں. اگر آپ کے عزیز، آپ کے رشتہ دار، آپ کے جان پہچان، آپ کے محلے والے ایسے حالات میں ہیں تو مہربانی سے ان کے لیے دعا کرنا شروع کرتے ہیں. خدا ان کے حالات کو تبدیل کر دے گا. آپ کی دعا رائے گاہ نہیں جاتی، آپ کی دعا ہوا میں تحلیل نہیں ہوتی. آپ کی دعا کلام میں لکھا کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. خدا اگر آپ کا خاوند ایسا ہے تو یاد رکھیں کہ دنیا میں واحد رشتہ میاں بیوی کا ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ ایماندار بیوی کے سبب سے بے ایمان شوہر بچ جائے گا، اور کوئی رشتہ نہیں ہے. اگر آپ کا خاوند ایسا ہے، اکثر عورتیں آ کر مجھے کہتی ہیں کہ میرے خاوند کے لیے دعا کی جائے، وہ چرچ نہیں آتا. آپ ان کے لیے دعا شروع کر دیں، ہم دعاؤں میں آپ کے ساتھ ہیں. خدا اسے ایک دن یہاں پر لے آئے گا. آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یرمیہ نبی کی طرح لوگوں کو خدا کے گھر میں لے کر آئیں، لوگوں کو خدا کی عبادت کے لیے تیار کریں، اپنی زندگیاں خداوند کے قدموں میں رکھ دیں. آپ سب غور کیجئے کہ آپ کے ارد گرد میں کون سے ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک خداوند کے پاس نہیں آئے، جنہوں نے ابھی تک اپنی زندگیاں خداوند کو نہیں دی. غور کریں ابھی تک کون ہے جو سیانوں کے پاس جاتی ہے، ابھی تک کون ہے جو تویز گنڈے پہنتی ہے، ابھی تک کون ہے جو اپنے آپ کو خدا کے قدموں میں نہیں رکھ سکی. مہربانی کر کے ان کے لیے دعا کریں. نبی کو ان کے لیے فکر ہے، اس کا دل شکستہ ہو گیا ہے. اور یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کے زمین پر آنے کا بھی یہی مقصد تھا. ایک آیت بہت مشہور ہے یوحنا کی انجیل 3 باب 16 آیت، پتہ کسی کو؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. مہربانی سے اس آیت کو زبانی یاد کریں. علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت پوری بائبل، پوری انجیل کا آسان ترین ہے. اس میں پوری بائبل سمائی ہوئی ہے. اس آیت میں خداوند یسوع مسیح بھی اس لیے آئے تھے کہ ہم گناہوں سے چھڑائے جائیں، ہم ابلیس سے چھڑائے جائیں، ہم موت سے چھڑائے جائیں، ہم گناہوں سے چھڑائے جائیں. اور جب صلیب پر چڑھے ہوئے یسوع نے کہا تمام ہوا تو اس نے ہماری قیمت دے کر ہمیں خریدا ہوا ہے، ہماری پوری قیمت ادا کی گیا. اب ہمارا کوئی حق نہیں کہ ہم غیر معبودوں کے پاس جائیں، ہم ایسے کام کریں جو خدا کو ناپسند ہے. مہربانی سے اپنی زندگیاں یسوع کے قدموں میں رکھ دیں. میں لفظ استعمال نہیں کیا کرتا کہ یسوع کو قبول کر لیں. مجھے پتہ ہے کہ ہم اسے قبول نہیں کرتے بلکہ وہ ہمیں قبول کر لیتا ہے. وہ ہم گناہ گاروں کو قبول کرتا ہے. آپ نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں آپ اس کے قدموں میں آ جائیں، آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کا اس کے پاس اختیار ہے. وہ آپ کو آپ کی مصیبتوں سے، دکھوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے نکال سکتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ جمعے کی پہلی عبادت میں پچھلے جمعے میں نے بڑا دکھ کے ساتھ ایک بات کہی تھی. میں نے کہا تھا کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں لیکن وہ صرف شفا کے لیے آتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ 7 بجے جاؤں گے 7:30 جب آخری وقت ہوگا بیماروں کے لیے دعا کا، اس وقت آتے ہیں. مہربانی سے وہ لوگ نہ آیا کریں. سخت بات کر رہا ہوں، وہ لوگ نہ آیا کریں، اتنی تکلیف نہ کریں. ہم انہیں پسند نہیں کرتے، ہم ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو خدا کی عبادت کرنے آتے ہیں.
جو صرف دعا کروانے آتے ہیں، جو اس لیے آتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، مہربانی سے آخری حصے میں نہ آیا کریں. اگر آپ آنا چاہتے ہیں پھر شروع سے آیا کریں، پوری عبادت میں آیا کریں. وہ آپ کا خدا آپ کا منتظر ہوتا ہے، وہ آپ کو پوری برکت دینا چاہتا ہے. آپ اسے آدھا ٹائم دیتے ہیں، وہ آپ سے پورا ٹائم چاہتا ہے. وہ آپ کی زندگیوں کو چاہتا ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ وہ شافی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. وہ برکت دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن وہ اصل میں سب سے زیادہ جو دینا چاہتا ہے وہ نجات دینا چاہتا ہے. وہ مجھے اور آپ کو نجات دینا چاہتا ہے، گناہوں کی معافی دینا چاہتا ہے. ہم صرف شفا لینا چاہتے ہیں. مہربانی سے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں یہ سوچ کے نکلا کریں کہ ہم نے پوری عبادت کرنی ہے، اور جب پوری عبادت کرتے ہیں وہ پوری برکت پاتے ہیں. تم میری عبادت کرنا تب میں تمہارے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا. تم میری عبادت کرنا میں بیماری کو دور کروں گا. تم میری عبادت کرنا تمہیں کسی کا سکات نہیں ہوگا، باز نہیں رہے گی. تم میری عبادت کرنا میں تمہاری عمر کو دراز کروں گا. یہ سارے وعدے عبادت کے ساتھ ہیں، اور ہم اکثر اس کی پوری عبادت نہیں کرنا چاہتے. نبی کو دکھ ہے کہ لوگ خدا کو چھوڑ کر مولک دیوتا کے پیچھے جا رہے ہیں، خدا کو چھوڑ کر غیر معبودوں کے پیچھے جا رہے ہیں، خدا کو چھوڑ کر تراشی مورتوں کو سجدہ کر رہے ہیں. اور آج بھی ہمارے بہت سے قسم کے خدا ہیں. کئی لوگوں کا خدا یہ ہے کہ پادری صاحب ہفتے میں ایک چھٹی ہوتی ہے، اسی کپڑے دھوئیے کہ گر جائیے، ادھر مشین لانی ہوں. ہمارا خدا یہ ہے کہ ہم شادیاں اتوار کو رکھتے ہیں، چھٹی ہوتی ہے، خدا کا ٹائم اپنے لیے نکال لیتے ہیں. یہ خدا کا دن عبادت کا دن ہے، پہلی صدی سے. مہربانی سے میں سکھانا چاہتا ہوں. پھر ہم پر غصہ کرتے ہیں، لو جی تسی ٹائم نہ نہیں آتے. پھر ہمیں کہتے ہیں یاد رکھیں کہ عبادت ہمارے لیے پہلا کام ہے. آپ نے نکاح کرنا ہے، ہمیں لیٹ بھی جانا ہے تو ہم اس کو نہیں چھوڑتے. آپ کے نکاح کے لیے ہم اس عبادت کو نہیں چھوڑتے جہاں ہزاروں لوگ آ کر خدا کی عبادت کرنا چاہتے ہیں. مہربانی سے چلتے چلتے سکھانا چاہتا ہوں کہ پہلے وقتوں میں لوگ اتوار کو اپنی شادی نہیں رکھتے تھے بچوں کی، تاکہ عبادت اور پادری صاحب یا فادر صاحب ڈسٹرب نہ ہو. آج کل جان کے لوگ ڈسٹرب کرتے ہیں، عبادت ڈسٹرب بھی کرنی ہے. مہربانی سے اس کی عبادت کے لیے اس کے گھر میں آیا کریں. دوسرے کاموں کو دوسرا درجہ دیا کریں، خدا کا پہلا درجہ ہونا چاہیے. مجھے بھی دکھ ہے جو لوگ ہلاک ہوا چاہتے ہیں، مجھے بھی پریشانی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو خدا کے پاس نہیں آ رہے. نبی کو بھی پریشانی ہے، اور ہر خدا پرست آدمی کو، ہر خدا کے خادم کو یہ پریشانی ہونی چاہیے. ہر ایماندار کو یہ پریشانی ہونی چاہیے کہ لوگ ہلاک نہ ہو جائے، لوگ غیر معبودوں کے پیچھے نہ جائیں، لوگ جادوگروں کو تعویذ کرنے والوں کے پیچھے نہ جائیں، بلکہ لوگ خدا کے پیچھے آئیں. آج کے کلام میں سے آخری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مہربانی سے اپنے گھر میں جا کے سوچئے گا اور دعا کیجئے گا کہ آپ کے ارد گرد آپ کے خاندان میں کون سا ایسا فرد ہے جو ابھی تک خداوند کے پیچھے نہیں آیا. خداوند آپ کو آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دے. ہم دعا کریں. خدا تو جو تھا، تو جو ہے، تو جو آنے والا ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تیرے کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت عطا کر. لوگ ابھی تک جو غیر معبودوں کے پیچھے جاتے ہیں وہ اپنی زندگیاں بدلیں اور تجھ زندہ خدا کی عبادت کرنے والے بن جائیں. اپنے بہن بھائیوں، ماں باپ کے لیے، اپنے عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں کے لیے جو ابھی تک بت پرستی کرتے ہیں، جو ابھی تک قبر پرستی کرتے ہیں، جو ابھی تک مزار پرستی کرتے ہیں، جو ابھی تک جادوگروں کے پیچھے جاتے ہیں، ان کے ذہن بدل جائے. بہت سے لوگ توبہ کریں، تیرے گھر میں تیری طرف رجوع لائیں. خدا ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے، جان پہچانوں کے لیے، اپنے محلے کے لوگوں کے لیے منت کرتے ہیں جو ابھی تک دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں، جو ابھی تک جادوگری تعویذ گنڈے والا کام کرتے ہیں. ان کے ذہن کو بدل دے، ان کے پتھر کے دل کو تبدیل کر، انہیں گوشت دل دے. یسوع کے القادر نام کے وسیلے سے آمین.